سوال یہ کیا گیا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم لوگ چائنیز امپیریلزم کا شکار ہو جائیں اور یاجوج ماجوج. اس میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی ان پٹ جو ہے وہ ہارون صاحب سے بھی لے لیں. وہ عرض یہ ہے کہ چائنا ایک ایسا ملک ہے جو 12,000 سال کی ہسٹری میں کبھی اپنی مملکت کی حدود سے باہر نہیں نکلا. صرف جوسیون امپائر کے زمانے میں جو اس میں تھی، جو کوریا کی تھی، اس زمانے میں ایک بادشاہ نے، جو چائنا کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے 3,000 جہاز تیار کیے تھے فار دی کانکویسٹ آف دا ورلڈ. یہ حیرانی کی بات ہے کہ آج تک وجہ سمجھ نہیں آئی کہ آدھے رستے سے اس نے 3,000 جہاز واپس بلوائے، اور یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا تھا، اور اسے چائنا کے ساحلوں پہ اس نے خود آگ لگا دی. اس کے علاوہ ہم کسی چین کے بادشاہ کو نہیں جانتے جس نے ڈیلیبریٹلی چین کی حدود سے قدم آگے بڑھایا ہو. مگر ایک خطرہ ہے. وہ خطرہ یہ کہ حضور نے فرمایا کہ زمانے آخر میں یاجوج و ماجوج زمین کی ہر چیز چٹ کر دیں گے. اس وقت بھی وہ گدھے، گھوڑے، مینڈک، کاکروچ، کوئی چیز، اینی تھنگ دیٹ مووز دے ڈونٹ اسپیئر. اگر وہ حالت آئی تو ہمیں بھی چٹ کر دیں گے. بس یہ ایک خطرہ ہے. ویسے ہمارے ملک پہ قبضہ نہیں کریں گے، ویسے ہمیں بھون بھان کے کھا جائیں گے. یار کیا کرنا تمہیں، ہمارا بھی مسئلہ ختم ہو جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک سوراخ کھلا ہے. اب امت رسول کے ذریعے ان کے لیے ایک دروازہ کھل گیا، سی پیک. مگر آپ کو ہسٹوریکلی بتاؤں، جب مسلم چڑھے چائنا بھی چڑھا. اگرچہ ہمارے کلیشز میں، ہمارے ایک بادشاہ کے زمانے میں جو اموی بادشاہ تھا، سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتوحات روک دیں. ایسی فتوحات روک دیں جو ساری دنیا کو فتح کرنے والی تھیں. جیسے طارق بن زیاد جو تھے، وہ اندلس فتح کر کے پیرینیس کو کراس کر چکے تھے اور فرانس میں داخل ہو چکے تھے. اس طرح ہمارا دوسرا فاتح اعظم، جس کو آپ سب جانتے ہو، محمد بن قاسم، بڑی چھوٹی سی عمر میں انڈیا میں داخل ہو چکے تھے، سندھ فتح کر چکے تھے، اور وہ آگے بڑھ کے پورے انڈیا کو فتح کرنے والے تھے. اور تمام لوگ شاید اسی وقت مسلمان ہو جاتے، کیونکہ ان کو محمد بن قاسم سے اتنی محبت تھی کہ جہاں جہاں سے وہ گزرے، لوگوں نے، ہندوؤں نے ان کے بت تیار کر لیے. ہمارے ایک تیسرے جنرل تھے جن کا نام قتیبہ بن مسلم بحالی تھا. وہ چائنا میں گھس گئے تھے. انہوں نے سنکیانگ فتح، ابھی بھی سنکیانگ مسلمان ہیں، انہوں نے سنکیانگ کو فتح کر لیا تھا، اور رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھ رہے تھے. ایک ہی بادشاہ نے یہ تینوں سپہ سالار بلوا کے اپنے اقتدار کی بھینٹ چڑھا دی، وہ سلیمان بن عبد الملک ہے. مگر ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ مسلمان جہاں جہاں بھی چائنا میں پائے جاتے ہیں ان کی بہت زیادہ عزت ہوتی ہے، ان سے چائنیز بڑی محبت کرتے ہیں. شاید یہ جملہ لکھ رہا کہ چائنا میں وار لارڈز ہیں، ہر وقت قتل و غارت میں رہتے ہیں، مگر کوئی وار لارڈ بھی مسلمانوں کو چھیڑتا نہیں. اور جب روم کے بادشاہ نے چائنا کے بادشاہ سے کہا کہ مسلمان ہمیں غارت کر رہے ہیں اور ہمیں شکست پہ شکست دیے جا رہے ہیں، اگر آپ ہمارا ساتھ دو تو ہم میڈیٹرینین آپ کے حوالے کر دیں گے. تو اس بادشاہ نے صاف انکار کر دیا. اس نے کہا میں مسلمانوں، اس وقت مسلمانوں کی جگہ اس کو کیلیفیٹ کہتے تھے، کہ میں خلافت کے ساتھ نہیں لڑوں گا. تو خواجین حضرات، ان کی ہسٹری نہیں ہے. اب بھی پاکستان مسلمان چل رہا ہے، پاکستان چل رہا ہے، اب بھی چائنیز ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. لگتا ہے کہ یہ انقلاب قوموں میں بانٹا گیا ہے. کبھی اس قوم کا زوال تھا، اب ہمارا عروج ہے. رفتہ رفتہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر زمانہ جاری رہا، جو شاید نہ جاری رہے، تو 25 ایک سالوں میں یورپ جو ہے دریوزہ گرے ممالک مشرق ہوگا.
آپ ان کو اسی طرح ٹریٹ کرو گے جیسے آج کوئی مغربی آپ سے ٹریٹ کر رہا. کل شاید جیسے آج ٹرمپ فضول باتیں کر رہا ہے، شاید ہمارا بھی کوئی ادھر ادھر کا خان ایسی باتیں کرے. ہارون صاحب. میرا خیال ہے جو پرابلمز ہیں نا، جو اندیشے ہیں، وہ چین کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہیں. ویسے تو ساری دنیا معاشی حیوانوں پہ مشتمل ہوتی جا رہی ہے، لیکن چینی شاید زیادہ معاشی حیوان ہے. بڑی اسرت کے بعد، بڑی تنگ دستی کے بعد انہوں نے آسودگی دیکھی ہے. 1981 میں مجھے آخری دفعہ یاد ہے جب میں نے اس پہ کچھ تھوڑا سا پڑھا تھا، $180 فی کس انکم ہوتی تھی چینیوں کی. پاکستان کی اس وقت $380 تھی. ہم تو کسی سمت میں چلے نہیں، آپس میں الجھتے رہے اور حادثات پہ حادثات ہوتے رہے، ورنہ ہمارا پوٹینشیل تو ان سے بہت زیادہ ہے. ہماری معدنیات ان سے بہتر ہیں، ہماری زمین ان سے بہتر ہے، ہمارا ہیومن ریسورس ان سے بہتر ہے. مگر اگر ایجوکیشن ہی نہ ہو، IT کا زمانہ آیا اور کتنا گزر گیا اور ہم نے اس میں کوئی خاص کام نہیں کیا، ایگریکلچر میں بھی نہیں کیا، انڈسٹری میں بھی کیا، حکمران بھی ایسے رہے، ڈسپلن ہے نہیں معاشرے میں، لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے، عدالتی نظام نہیں ہے. تو جو لوگ ان سے ڈیل کر رہے ہیں، اگر وہ ٹھیک ڈیل کرنے والے ہوں یا قوم کی آنکھیں کھلی ہوں اور ہر چیز کا جائزہ لے، تو پھر میرے خیال میں پرابلم نہیں. مثلا ابھی نندی پور ان کے حوالے کر دیا پروجیکٹ، پہلے اس کے تمغے دیے گئے، اس کا بجٹ بڑھتا گیا، کئی گنا بڑھ گیا، اب 10 سال کے لیے چینیوں کے حوالے کر دیا، تو کوئی پتہ نہیں کن شرطوں پہ حوالے کر دیا. اس طرح بہت سے معاہدے ہیں، اس کی تفصیلات معلوم نہیں ہیں. چینی کمپنیاں بھی بڑی خونخوار ہیں، اپنا حساب تک نہیں بتاتی ہیں آڈٹ کے لیے. ترک کمپنیاں بھی بعض ایسی ہیں، وہاں بھی آسودگی پہلی دفعہ آئی ہے. ترک بہت اگریسو ہیں چینیوں کے مقابلے میں اور بہت مواقع سے فائدہ اٹھانے والے. ہم پہ منحصر ہے، کوئی استعمار وہ ہمارے لیے نہیں بن سکتے. ویسے ہمارے لیے استعمار کوئی ویسٹ بھی نہیں بن سکتا. جو ہماری دفاعی صلاحیت ہے، اگر ہم اس کو سنبھال ہی رکھیں اور امپروومنٹ اس میں ہوتی رہے، جو کہ ہو رہی ہے. بہت سی چیزیں ظاہر ہے پبلکلی نہیں کہی جا سکتی، اس کو تفصیل میں بیان وقت بھی نہیں ہے بیان کرنے کا. ہمیں خطرہ چینیوں سے نہیں ہے، ہمیں خطرہ اپنے آپ سے. بہت شکریہ ہارون صاحب.